وبہ نستعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام نازل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اولاد پر۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتلایا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس ظالم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ظلم کا بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، اس کے کیا طریقے ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ظلم کے بدلہ لینے کے تعلق سے 3 اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اخلاق حسنہ ہے، دوسرا اخلاق کریمہ، اور تیسرا اخلاق عظیمہ جو سب سے اونچے درجے کا اخلاق ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم کو تکلیف دیا ہے، ہم کو ستایا ہے، تو جتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کے بقدر بدلہ لے لیں، تو یہ اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ہمیں مار کر کے آنکھ پھوڑ دیا، کسی نے دانت توڑ دیا، کسی نے جان لے لیا، تب اسلام کی نظر سے، اسلام کی روح سے اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر اس نے آنکھ کو پھوڑا ہے تو بدلے میں ہم بھی اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ کسی نے ناک کو توڑا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی جو ہے ناک کو توڑ دیں، اور اگر کسی نے جان لیا ہے تو ہم بھی جان کے بدلے جان لے لیں۔ لیکن جتنا نقصان ہوا ہے، نقصان کے بقدر ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ لیا جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ کسی نے 1 تھپڑ مارا ہے تو ہم اس کو 2 تھپڑ مار دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ الغرض نقصان کے بقدر بدلہ لے لیا جائے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظلم کے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے جان لیا ہے تو ہم بھی جان لے لیں تو اس کے اندر زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی اس کا عادی بن چکا ہے کہ وہ مرڈر کرتا رہتا ہے، کسی کو قتل کرتے رہتا ہے، تو اگر ہم اس سے بدلہ لے لیں گے تو اب ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ڈریں گے کہ اگر ہم کسی کو قتل کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر اسلامی قانون ہو تو قانون جو ہے اس کو بدلہ دلائے گا، اور قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہی مطلب ہے کہ قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے اخلاق کا، جسے اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اخلاق کا دوسرا درجہ اخلاق کریمہ، جو اس سے اونچے درجے کا اخلاق ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے، جو اخلاق حسنہ پہلے درجے کا بتلایا گیا ہے کہ ظلم کے بدلہ نقصان کے بقدر بدلہ لے لیا جائے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ دوسرے درجہ یہ ہے فمن عفا و اصلح، کہ جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر لے،
تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس لیے اخلاق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے۔ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کا ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کے تعلق سے تیسرا درجہ یہ بتلایا اخلاق عظیمہ، اور یہ اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر تھے۔ جتنے بڑے سے بڑے اخلاق ہو سکتے ہیں، ویوہار ہو سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے درجے کا عطا کیا گیا تھا۔ اور آپ کو اخلاق عظیمہ عطا کیا گیا تھا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لے سکتے تھے جو اخلاق حسنہ ہے، لیکن ہم نے ظلم کا بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اخلاق عظیمہ کا، وہ یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ بھی نہ لیا جائے، معاف بھی کر دیا جائے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس ظالم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم نے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، اور مزید کرم یہ کیا اس ظالم کے ساتھ کہ معاف کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کی تعریف کر دیا، اس کی بڑائی کر دیا، اس کا کوئی ہیلپ کر دیا، کوئی مدد کر دیا کہ چلو تم کو غصہ آ گیا تھا، غصے میں تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان ہو، بڑے خوبی والے انسان ہو۔ اس طرح اس کی تعریف اور بڑائی کرنا یہ احسان کہلاتا ہے، یا اس کی مدد کرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین بن علی فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک باندی تھی اور وہ پانی گرم کر کے آپ کو وضو کرانے کے لیے لائی، تو ایسا ہوا کہ وہ گرم گرم پانی آپ کے بدن پر گر گیا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصہ میں آئے۔ باندی نے جب دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں تو اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو غصہ کو پی جاتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں، چنانچہ آپ نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ باندی نے دیکھا کہ غصے کو انہوں نے پی لیا ہے تو اس نے دوسرا آگے والی آیت پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ آج سے میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو اخلاق عظیمہ سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار واقعات ملیں گے کہ جس میں آپ نے اخلاق عظیمہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ ایک وہ مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی عالم جن کا نام زید بن سونا رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں یہودی عالم تھا، اور میں نے
اپنی کتاب توریت کے اندر میں نے پڑھ رکھا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اور ان کی علامتوں کو میں پڑھ چکا تھا۔ ان ساری علامتوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا تھا، لیکن ایک علامت باقی تھی، میں اس کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا۔ وہ میری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آئیں گے تو ان کی صفت میں اور خوبی میں سے یہ ہوگا کہ جب ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جائے تو نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو ان کے اندر تحمل مزاجی، برداشت کرنے کی صفت بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ میں اس جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس علامت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ اچانک مجھے ایک موقع ملا کہ کہیں سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کمی کو بتلایا کہ ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے اور اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مدد کر دیں تاکہ ان تک اناج پہنچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تو غالباً بیت المال کے اندر دینے کو کچھ نہیں تھا، تو زید بن سونہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھ سے قرض لے لیں اور میں آپ کو دے دیتا ہوں، 1 مہینہ کے بعد آپ اسے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ بات اور تاریخ طے ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے قرضہ لیا۔ زید بن سونہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وعدہ اور معاہدہ ہوا تھا واپس کرنے کا، ابھی اس میں کچھ دن باقی تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کے میں نے کہا کہ آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کسی کا سامان لے لیتے ہیں تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے کھینچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بغل میں تھے، غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ اے یہودی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، ہم دونوں تو کسی اور چیز کے مستحق تھے، تم یہ فرماتے زید بن سونہ سے کہ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے تو یہ نصیحت کرتے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اس قرضے کو واپس کر دو، لیکن تم نے اس کو ڈانٹا۔ اب ایسا کرو کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے جا کر کے اتنا کھجور اسے دے دو، اور مزید 20 سا بڑھا کر کے، جس کا وزن تقریباً 50 کلو ہوتا ہے، 50 کلو اور کھجور بڑھا کر کے دے دو، کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم کو لے کر کے جاتے ہیں، جاتے ہوئے جو حق بنتا ہے وہ تول کر کے دیتے ہیں اور مزید 20 سا بڑھا کر کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو بات کہی تھی وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ادب احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت اس یہودی نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہی بتلا دو کہ تم کون ہو۔ حضرت زید بن سونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زید بن سونہ ہوں، یہودی عالم۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے اس طرح بات کرتے ہیں۔ زید بن سونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی علامتوں کو میں پڑھ چکا تھا، اور ایک علامت باقی تھی کہ جب برائی ان کے ساتھ کیا جائے گا تو نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، اور جب ان کو غصہ دلایا جائے تو اس غصے کو وہ پینے والے ہوں گے، وہ حلیم ہوں گے، برداشت کرنے کی ان کے اندر قوت ہوگی۔ میں اس کو جانچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبی کو پا لیا کہ میں نے
گریبان کو پکڑ کر کے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے برائی کا معاملہ کیا، لیکن آپ نے غصہ کو برداشت کیا اور اس برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، اور مزید یہ بڑھا کر کے کھجور دینے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اور مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان بناؤ۔ چنانچہ زید بن ثعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے اخلاق عظیمہ کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، کوئی ہمیں دکھ اور تکلیف پہنچائے، کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مزید اس کے اوپر احسان کیا جائے، اس کو جو تکلیف پہنچایا ہے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے اوپر احسان کیا جائے، اس کی مدد کر دیا جائے، اس کی تعریف کیا جائے اور اس کا کوئی ہیلپ کر دیا جائے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور اسلام اسی کا پیغام دیتا ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کا اخلاق یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ لے لیا جائے، نقصان کے بقدر اس سے زیادہ نہیں، اور دوسرا درجہ یہ بتلایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور تیسرا درجہ یہ بتلایا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی مدد کیا جائے اور اس کی تعریف اور بڑائی کی جائے، اور یہ اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ امید ہے کہ اسلام ظلم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش ہے کہ اگر باتیں اچھی لگی ہوں اور اس طرح کے مزید باتوں کو سننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔